ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، ایک بندے کے اعمال برابر ہو جائیں گے، نیکیاں بھی گناہ بھی، بالکل ترازو اسٹریٹ کھڑا ہے، اور وہاں پر جو ترازو ہوگا، کیونکہ ترازو کی مختلف قسمیں ہیں نا، ہمارے ہاں سبزی تولنے والا ترازو اور ہے اور سونا تولنے والا یا ایک ہی ہے؟ فرق ہے یا نہیں؟ اچھا، گرمی سردی تولنے والا ترازو اور ہے نا، تھرمامیٹر ہے جی، بلڈ پریشر کو تولنے والا، اور اسی طرح پانی کو، تو اتنے کیوسک پانی ہے، تو ہر ایک چیز کا الگ الگ ترازو ہے نا. تو جو اعمال کا ترازو ہوگا وہ اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیسا ہوگا. بعض لوگ سمجھتے پتہ نہیں اللہ میاں تکڑی وٹا لے کے بیٹھے ہوں گے جی ہوتے، ایسا نہیں ہے، وہ ترازو وہاں کا ہے. اعمال برابر ہوں گے، اور بندہ اب سوچ رہا ہوگا کیا ہوگا. انصاف تو یہ ہے کہ بس بیچ میں کھڑا کر دیا جائے جنت اور دوزخ کے. اتنے میں ایک چھوٹی سی تھیلی آئے گی اور وہ نیکیوں کی طرف گرے گی اور وہ پلڑا جھک جائے گا. خوش ہوگا یہ کون سا عمل تھا، چھوٹا سا عمل. تو اس وقت بتایا جائے گا تم نے کسی مسلمان کو جب قبر میں دفن کیا تو وہ کہتے ہیں نا جی تھوڑی تھوڑی مٹی ہاتھ سے ڈال لو، تو تو نے ایک ہاتھ سے اتنی سی مٹی ڈالی تھی، ساری زندگی میں ایک مرتبہ وہی تیری بخشش کا ذریعہ بن گئے. جتنا نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی ایک مسلمان کو اس کی قبر میں دفن کرنے کا ثواب ہے. اب ہم آدھا ثواب تو لے آتے ہیں، چلو اگر کوئی مجبوری ہے، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، آپ گرمی میں اتنی دیر قبرستان میں کھڑے ہو سکے، جا سکے، چلو پھر تو بات ہو گئی. لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں، صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، اور صرف جنازہ پڑھ کے بھاگ گئے، تو آپ نے آدھا ثواب لیا، آدھا چھوڑ کے آ گئے. تو اس لیے اللہ توفیق دے نماز جنازہ کے ساتھ جائیں، اور اس پر بھی اجر و ثواب ہے. اور بیچ میں نعرے لگاتے ہوئے نہ جائیں، کلمہ شہادت، یہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہ نعرے وارے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، استغفار کرتے ہوئے جائیں. شرمندگی کے آثار ہو اور اپنے اوپر خوف کے اثرات ہوں کہ میں نے بھی مرنا ہے اور ایک دن میرا جنازہ بھی جانا ہے، تو اسی طرح جا کر اس کو قبرستان میں دفن کریں اور آخر دعا تک وہاں رہیں، تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہاتھ سے آپ نے مٹی ڈالی، تو فرمایا قیامت کے دن یہ چھوٹا عمل چونکہ کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دربار میں یہی تمہارے ترازو کے جھکنے کا ذریعہ بن گیا، اور فرشتے اسی وقت پکڑیں گے گارڈ آف آنر کے ساتھ، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس بندے کو جنت میں لے جائیں گے، کیونکہ تیرا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ جھک گیا ہے. تو یہ بظاہر چھوٹے اعمال ہیں، چونکہ کیا ہے نبی کا طریقے کے مطابق، اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی خوشنودی کے لیے، تو اس پر بھی بخشش ہے. اور اگر صرف ریاکاری اور دکھلاوے والے اعمال تو کچھ بھی نہیں، جو مرضی آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اس کی شان بے نیاز ہے. اور حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم اللہ کبھی فاسق فاجر سے اچھا کام کروا لیتے ہیں مگر اس کو اجر نہیں عطا کرتے. کیوں؟ کہ اس کی نیت ہی خراب ہے، نیت اس کی اپنی شہرت ہے، نیت اس کی دکھلاوا ہے. فرمایا عمل تو اس سے ہو جائے گا، بہت بڑا ہو جائے گا، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اجر کوئی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے محترم سامعین، آج کے دور میں ریاکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کے اعمال کے اندر ریاکاری. جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں فوراً شیطان اپنا حصہ لے آتا ہے. اچھا یہ بات تو نہیں آتا، اب اس کے دل میں ہم ریاکاری داخل کرتے ہیں جی، دکھلاوا داخل کرتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے لوگوں میں تبصرے کرتا ہے، میں نے یہ کیا جی، 15 سال سے میں نے تہجد نہیں چھوڑی جی، میں نے جی اتنے عمرے کر لیے ہیں، میں تو جناب 500 دانے والی تسبیح روزانہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں. بھائی تو لوگوں کو کیا بتا رہا ہے؟ ان سے کو اجر لینا ہے، بتا اس کو. ہاں، اور اس کو ویسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر بتائے ہی وہ جانتا ہے.
اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن پاک میں فرمایا اگر کوئی ذرے کے برابر بھی تم نے اچھا عمل کیا زمین کی تہوں کے اندر بھی ہوا, اللہ فرماتے ہم نکال کے سامنے لے آئیں گے. اور اگر تم نے برا عمل چھوٹا سا بھی کیا چاہے وہ بھی زمین کی تہ کے اندر ہو, اللہ فرماتے مجھ سے پوشیدہ نہیں, ہم وہ بھی نکال کے سب کے سامنے لے آئیں گے. دکھلاوا کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں جی کوئی ضرورت ہے؟ اچھا عمل کریں گے اللہ خود ہی لے آئیں گے. وہ کیا کہتے ہیں پنجابی, چاند چڑھے گا ساری دنیا نو دس پائے گا, تمہیں دکھانے کی بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے اپنے اعمال سے ریاکاری نکالو. اور عقیدے کی درستگی یہ بھی سب سے اہم چیز ہے. عقائد بہت خراب ہیں جی, شرک ہمارے عقیدے میں گھسا ہوا ہے اور وہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے. اب کسی کو سمجھائیں کہ بھائی یہ جو آپ کا عقیدہ یہ شرک میں مبنی ہے, تو دلیل پتہ آگے سے کیا دیتے, ساڑھے ابا جی بھی ادھا ہی سی تو دادا جی بھی ادھا ہی سی. کیوں جی؟ اچھا دادا پردادا دلیل ہے یا قرآن و حدیث دلیل ہے؟ بولو بھائی, دلیل تو قرآن و حدیث ہے. اگر تمہارا دادا غلط تھا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ تم نے بھی غلط چلنا ہے. ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو معاف فرمائے تو تم تو ٹھیک ہو جاؤ. اور میرے استاد محترم تو بڑا سخت جملہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا تم بھی جاہل, تمہارا باپ بھی جاہل, تمہارا دادا بھی جاہل. اگر تو وہ عالم ہیں مفتی ہیں پھر تو تم ان کو دلیل کے طور پہ سامنے لاؤ کہ وہ وقت کے عالم تھے, ایسے کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں. اور اگر وہ بھی بیچارے جاہل تھے تو پھر دلیل کیا ہے؟ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین, عقیدہ توحید یعنی شرک جو اندر سے نکل جائے. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ کی ذات میں اللہ کی طرح اللہ اور کو مان لیں, یہ شرک ہے. اللہ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں کسی کو شریک کر لیں, یہ صفتیں کسی اور میں مان لیں, یہ شرک ہے. اچھا دیکھیں, زندہ کرنا, مارنا, رزق دینا, اولاد دینا, عزت دینا, ذلت دینا, نفع دینا, نقصان دینا, سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ان کاموں میں کوئی اس کا شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں, نہ اس کے کوئی برابر ہے, اور وہ وحدہ لا شریک ہے. سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ اس میں ذرا بھی کمزوری نہ آئے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں نبی شریک ہیں, یہ بھی شرک ہے. بعض سمجھتے ہیں ولی غوث قطب ابدال شریک, یہ بھی غلط ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں مگر خدا کا شریک نہیں مانتے. سمجھیے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین, شرک یہی ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر دیں. رزق کون دیتا ہے؟ بولو بھائی, اللہ رزق دیتے ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. ہاں, اور جس کو اللہ نہ دے پھر اس کو دیتا بھی کوئی نہیں. کیوں جی دے سکتا ہے پھر کوئی؟ ساری دنیا کے ڈاکٹر, ساری دنیا کے حکیم طبیب زور لگا لیں, نہیں ملے. کیوں؟ اللہ کو منظور نہیں ہے. اور جب اس کو منظور ہو تو پھر نہ کسی دوا کی ضرورت ہے, نہ دم پھونکے کی ضرورت ہے. اللہ اس کے بغیر ہی سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کے دلوں پہ محنت کر کے شرک کو بھی نکال دیا, نفاق کو بھی نکال دیا, ریاکاری کو بھی نکال دیا, ان ساری چیزوں کو نکال دیا, یہاں تک کہ دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت کو بٹھا دیا جو حضور کے دربار میں آیا. تو اس پر شاعر نے خوب کہا ہے نا, سنائیں آپ.